میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں یہ آیا مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراء جو ہے جس پر مجھے اذعان ہے وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال میری سوچ کا آج کی تاریخ تک جو اس کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر ورڈز میں رکھ رہا ہوں کہ میں اسے نص قطعی سمجھتا ہوں اس بات پر کہ یہ وحدت الوجود کے وجود ایک ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ معین کیجئے وہ مضاف الیہ کیا ہے ان کا، یہ چاہ رہے ہیں، تقاضا کر رہا ہے، الفاظ تقاضا کر رہے ہیں مضاف الیہ ڈھونڈو۔ مضاف الیہ اس کا یہ سلسلہ کون و مکان، دس کریشن، یہ کائنات، اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے۔ تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ اولہ اللہ، آخرہ اللہ، باطنہ اللہ، ظاہرہ اللہ۔ آخر کوئی بات تھی نا، غالباً یہ تو حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے ہی اللہ۔ میں تو ایک نقش ہوں، نقش برآب، ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ ہے تمثیل اس آیت کے لیے بہترین کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس صرف یہ کہ اب اس میں ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے۔ اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے۔ اس کے سوا اس آیت کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں۔